ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تاریخ دان پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی بصیرت ہمیں بتائے گی کہ آزادی کی یہ بنیاد کتنی گہری تھی اور وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک بکھری ہوئی قوم کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ 23 مارچ کی وہ حقیقتیں جو ہماری پہچان ہیں ان کو کیسے دوبارہ سے ہم اجاگر کر سکتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کے اس ماحول کی اگر ہم بات کریں جب مسلمانوں میں پاکستان کا پہلا لفظ جب ہم نے سنا پاکستان، تو کتنا جنون تھا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ 23 مارچ 1940 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ جیسی قرارداد پاس ہوئی تو اگلے ہی دن جو ہندو ایکسٹریمسٹ جن کا RSS وغیرہ سے تعلق تھا، جو آج پاور میں ہے، انہوں نے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ قرارداد لاہور جو ہے یہ قرارداد پاکستان ہے۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے ایک 1857 سے لے کے 1930 تک علامہ اقبال نے جب تک کہ خطبہ الہ آباد نہیں دیا تھا، تو مسلمانوں میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی اور مذہبی جو محرومیاں تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر مسلمان کبھی آل انڈیا مسلم لیگ بنا کر، کبھی کانگریس کے ساتھ 1916 میں معاہدہ کر کے، پھر تحریک خلافت میں جا کر، اور پھر ہندو مسلم تنازعات کی شکل میں وہ سوچتے رہے، کرتے رہے کہ متحدہ ہندوستان میں ہم رہیں۔ تو علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پاکستان کا تصور دیا۔ اس تصور کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسٹیٹس مین کی طرح فوراً نہیں لیا، انہوں نے غور و فکر کیا، پھر موقع دیا کہ ہم متحدہ ہندوستان میں کہیں رہ لیں۔ لیکن جو کانگریسی وزارتیں آئیں، ان کانگریسی وزارتوں میں جو زیادتیاں ہوئیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس سے پھر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کیوں نہ علامہ اقبال کے خطبہ کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم اکثریتی جو صوبے ہیں ان کو بنیاد بنا کر، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں نیشنلزم کی ڈیفینیشن کے تحت وہ ملک بن سکتے تھے، نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ کو مطالبہ کیا گیا کہ ایک مسلم ریاست بنا دی جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اور مجبور کہہ لیجئے یا ایک یہ کہ تھاٹ پروسیس کے تحت 23 مارچ کی قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور کے اندر دو قومی نظریہ ہمارے جو قائدین تھے، قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر، ان کی دور اندیشی کو آج کے دن کتنا خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے اندر جو اب حالات دیکھ رہے ہیں ہم، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ ان کی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، کتنا ضروری تھا یہ دو قومی نظریہ، اس کی کتنی اہمیت؟ اچھا، یہ دو قومی نظریے کو بڑی سمپل سی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو ویسے ہی متنازع بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ صحیح۔ ہم سے پہلے تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، اور پھر سر سید احمد خان نے جب یہاں پر جمہوریت متعارف ہو رہی تھی 1878 میں، تو اس وقت سر سید احمد خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہندوستان میں بے شمار اقوام ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور اس میں دو بڑی قومیں ہیں، مسلمان اور ہندو۔ مسلمان چونکہ معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سماجی طور پر بہت پیچھے رہ گئے انگریزوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، آج بھی مواقع نہیں دی آج رہ گئے، تو اس لیے ہمیں ایک علیحدہ قوم مانتے ہوئے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، اور جو کہ ان کی تجویز کو نہیں مانا گیا۔ پھر دیکھیے نا، علامہ اقبال نے بھی پاکستان کا جو مطالبہ کیا وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہم کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں مگر ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ انہوں نے مثال دی اکبر کا دین الہی کی، انہوں نے اور بھی مثالیں دی، اور کہا کہ جی ہم چونکہ اکٹھے نہیں رہ سکے، ہم علیحدہ ہی قوم ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے معاشرت کو، مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے۔ اور اسی کو پھر سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور ریزولوشن میں بھی
تاریخی حوالوں میں اور پھر اس وقت کے کنٹمپریری جو ریفرنسز دیکھ کر یہی مطالبہ کیا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں ہندو یا کانگریس نے مذہب کی بنیاد پر پاکستان کو نہیں مانا, انہوں نے بھی جو 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلان کہتے ہیں, اس میں بھی مطالبہ یہی کیا کہ ہمیں مذہبی بنیادوں پر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کریں. تو بنیاد دو قومی نظریے کی مذہب ہی تھی. صحیح. تو آج بھی دیکھ لیجئے جو آپ بتا رہے ہیں ہندوستان میں, اب وہ اور ایون اب تو ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ نیتن یاہو بھی مذہب لے آیا, جو ہمیں کہتے تھے یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور وہ ہیں, اب وہ بھی آ گئے مذہب. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور سب مان بھی رہے ہیں پاکستان کا جتنا بہترین امیج, جو پاکستان اتنا بہتر طریقے سے ابھر کر سامنے آیا ہے, وہ جو قائد اعظم کی حکمت عملی تھی ہندوؤں کو, انگریزوں کو بے بس کرنا, آج کے دور میں آپ وہ حکمت عملی کتنی ہوتے دیکھ رہے ہیں عمل درآمد؟ دیکھیے قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ خالی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آزادی تک محدود نہیں تھا. انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران بھی مسئلہ فلسطین پر بات کی, انہوں نے مصر کی آزادی کی بات کی, انہوں نے سعودی عربیہ کی آزادی کی بات کی, انہوں نے عراق کی آزادی کی بات کی, اور اسی طرح اور مختلف ممالک کی. پھر پاکستان جب بنا تو پاکستان نے ہی قائد اعظم کے ہوتے ہوئے ایک OIC کا کانسیپٹ بھی دیا, یہاں کراچی میں کانفرنسز بھی ہوئی. بہرحال پھر ظاہر آپ جانتے ہیں 1967 میں آ کر OIC بنی, اور 73 میں جو دوسری اسلامی صبرائی کانفرنس ہوئی یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے کروائی. تو ہمارا پاکستان کا مسلم امہ کو یونٹی دینے کا جو ایفرٹ ہے وہ شروع دن سے ہے. لیکن اب کے جو دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا حکومت پاکستان اور خاص کر سول ملٹری ریلیشن شپ کا ایک کوارڈینیشن ہے, وہ اس کی وجہ سے ہمارا نہ صرف اس ساؤتھ ایشیا میں بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی ہم ان کو مسلمانوں کو کیا تمام کو جو بھی امن پسند قوم ہے, امن پسند ملک ہے, انہیں امن کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور شکر اللہ کے کہ وہ رول ادا ہو رہا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں, پاکستان کا مستقبل ہیں, اور یہ جذبے جو ہیں اور جو لیسنز یہ تاریخ سے سیکھتے آ رہے ہیں, اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم سبق لے رہے ہیں, ہم واقعی اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس ایک تاریخی دن تھا. سیلیبریٹ جس طرح سے کرنا ہے, یونٹی, وہ اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ بہت اچھا سوال ہے. آج کل جس طرح کے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ جیسے نوجوان اور یہ بچی, ہمارا فیوچر آپ ہی لوگ ہیں, لیکن اس کو بہت کنفیوز کر دیا گیا ہے, خاص کر جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ جو ممالک ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور پھر میں ظاہر ویسٹرن کنٹریز بھی شامل ہے. انہوں نے جس طرح ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے, جس طرح ڈس اپائنٹمنٹ ہماری قوم کو کیا ہے, اس سے ہمیں دوبارہ سے 23 مارچ 1940 کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کسی کو پتہ نہیں تھا 1940 تک. خطبہ الہ آباد تو صرف 70-72 لوگوں نے سنا تھا. یہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے, پورے ہندوستان سے آئے تھے, اور نامور شخصیات تمام صوبوں سے یہاں پہنچی, خواتین و حضرات, اسٹوڈنٹ, بچے, اور اس وقت خواتین کا تصور جب پردے میں تھی وہ موجود, اور بیگم محمد علی جناح جوہر جو پورے برقع میں لباس میں تھی, وہ اسٹیج پہ کھڑی اسپیچ بھی کی انہوں نے. تو گویا تمام لوگوں نے یہ جو 23 مارچ ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم قوم تو بن رہے تھے, لیکن جنہوں نے ہمیں قوم بنایا اور قوم کے ساتھ متحد بھی کیا. پھر 7 سال کے قلیل عرصے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک ملک بن گیا, لیکن ملک کو ساتھ ہی جو ہماری پنجاب اور بنگال کی ڈویژن ہوئی, مسئلہ کشمیر پیدا ہو گیا, ریڈ کلیف پہاڑ آ گیا. انگریز جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بننا چاہتا تھا گورنر جنرل پاکستان اور انڈیا کا, قائد اعظم نے جب کہا کہ نہیں میں پہلے دن سے ہی انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن کنٹری لینا چاہتا ہوں, تو اس نے بڑا انجوائے کیا کہ یار جناح کہہ سکتا ہے کہ رائٹ فرام دا ڈے ون آئی ہیو اے انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن کنٹری, بٹ بھارت کی ناٹ. تو بھارت کا اندازہ یہ لگا لیجئے, تو انہوں نے جو
इंडिया का लफ्ज़ भी रहने दिया ताकि अंग्रेज़ भी सपोर्ट करता रहे, साथ भारत भी लिखवा लिया। तो वो जो हम तस्वर करते हैं कि हिंदुस्तान, वो बाज़ का वो भी बेचारे कंफ्यूज है, इंडिया में भी वो खुद भी इस मामले को लेकर नहीं पता है, हम हमारा तो हिंदुस्तान था ही। तो बात ये है कि हमें वक्त आया जब हम गैर मुत्तहिद भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो मई में हमने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है, जो पूरी दुनिया ने बताया कितनी शिकस्त। वही रिजॉल्व अब हम ईरान में भी देख रहे हैं कि वो भी कौम मुत्तहिद हो गई। अगर कुछ चंद इख्तलाफात थे आपस में तो वो भी सारे अब इकट्ठे हो गए हैं। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का।